زاہد بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ صدر اوباما اپنے پہلے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں مشرق وسطیٰ، لیکن اس سے پہلے وہ جا رہے ہیں سعودی عرب، جہاں پر وہ ملاقات کریں گے شاہ عبداللہ کے ساتھ۔ کیا موضوع ہو سکتا ہے جو ملاقات ہوگی؟ اس میں کیا بات ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ایک تو سعودی عرب کی جو اہمیت ہے اوورال پوری مسلم دنیا میں، بلکہ اس سے زیادہ پوری دنیا میں انرجی کے ریسورسز کے لحاظ سے اور وہاں جو مقدس مقامات کے لحاظ سے، تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ مصر جانے سے پہلے وہ سعودی عرب کا بھی دورہ کریں اور ایک مسلم دنیا کو شاید وہ پیغام دینا چاہیں۔ یہاں کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ شاید صدر براک اوباما سعودی عرب سے ایران کو جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے روکنے کے لیے مزید پریشر ڈالنے کی بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدر اوباما کا ایک اپنا پلان ہے مڈل ایسٹ کے لیے، ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کریں، یا کہ وہ سعودی عرب نے جو پلان پہلے سے پیش کیا ہوا ہے مشرق وسطیٰ کے تنازع کا حل کا، اس پر کو بات ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے، جو میرا خیال ہے شاید نہ ہو کہ وہ کہ بلاک بنانا چاہیں مسلم دنیا میں، چونکہ یہاں کے کچھ پالیسی میکرز اور تھنک ٹینک کی پوری کوشش ہے کہ جیسے اپنا کولڈ وار میں انہوں نے رشین اور چائنیز کمیونسٹ پارٹیز کو علیحدہ علیحدہ ڈیل کیا تھا، اس وقت مسلم دنیا میں شیعہ اور سنی مسئلے پہ ایک بہت بڑے دو بلاکس پیدا کر دیے جائیں۔ میرا خیال ہے وہ کوشش تو شاید کامیاب نہ ہو، لیکن جو دوسری آپ نے بات کی، دوسری اور تیسری، وہ ضرور ہو سکتی ہے کہ انہوں نے صدر براک اوباما صاحب نے بھی اوور آل جو کنگ عبداللہ نے جب وہ پرنس تھے انہوں نے جو پلان پیش کیا تھا اس پہ انہیں ساتھ کیا ہے، اور اب ممکن ہے کچھ نئی تجاویز، اس میں کچھ نئی ترامیم کے ساتھ وہ ان کی بھی آشیرواد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ دورہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے کہ وہ مسلم دنیا میں اپنی ساکھ کو بحال کر لے اور تعلقات کو استوار کر لے؟ دیکھیں، میں اسے اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ یہ خود براک اوباما صاحب کے لیے بہت ہی اہم دورہ ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، خود براک اوباما صاحب بھی یہ بات جانتے ہیں اور انہوں نے خود ہی یہ بات کہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اسی لحاظ سے میں یہ توقع مزید کر سکتا ہوں کہ جو امیدیں اتنی زیادہ ہیں، توقعات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی جانب سے واقعی خاص طور پہ پیلسٹائن اور اسرائیل کے مسئلے پہ کوئی بہت ہی ٹھوس پالیسی جو ہے وہ دی جائے گی، تاکہ مسلم دنیا کو اندازہ ہو کہ زبانی کلام نہیں ہے بلکہ واقعی کوئی ٹھوس اقدام بھی ہیں۔ چونکہ انہیں بھی پتہ ہے، جتنے بھی سروے ہوئے ہیں، کہ مسلم دنیا میں مسئلہ کوئی امریکہ سے نفرت نہیں ہے، امریکہ کے لوگوں سے نفرت نہیں ہے، بلکہ امریکہ کی واضح طور پہ جو پالیسیز ہیں خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں اور اوورال مسلمان دنیا یہ پرسیو کرتی ہے کہ امریکہ کی پالیسیز اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے میں توقع کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو ایکشن ضرور ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ امریکہ کو کن چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے یا کیا پریکاشنز لینی چاہیے مسلم دنیا کو ایڈریس کرنے سے پہلے، مسلم دنیا کے بارے میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کیا باتیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اس لحاظ سے مثلاً پہلی بات تو ہوئی کہ مصر کا انتخاب بھی جو ہے وہ ذرا کافی پریشانی کا باعث تھا اور پریشانی کا باعث ہے۔ تو انہیں پہلے تو اپنی تقریر میں اس طرح کے جو غیر جمہوری حکمران ہیں مسلمان دنیا کے، ان کے خلاف اور ان نظاموں کے خلاف بہت ڈٹ کے بات کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ وہ ضرور کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ پیلسٹائن اور اسرائیل کے مسئلے پہ کوئی بہت ہی واضح حل نہیں دیتے، یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ اس سے 100% سب لوگ متفق ہو جائیں گے، لیکن ایک جو لگے کہ وہ ڈپارچر ہے پچھلے سیورل جو صدور یہاں کئی صدر گزرے ان کی پالیسی سے، تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ کہ یہ کوشش کرنا کہ ہم شیعہ سنی کے مسئلے پہ یا ایران کے خلاف ہم ایک بلاک بنا لیں، شیعہ سنی مسئلے پہ مسلم دنیا کو ہم تقسیم کر دیں، یہ اگر کوشش کی گئی تو یہ بھی بڑی بودھی ثابت ہوگی۔ چوتھا، میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ کوشش ہو کہ نہیں جی ہمارا جو سیکولر نظام ہے یا امریکہ کا جو ایک نظام ہے یا مغربی دنیا کا جو نظام ہے وہ ہم نے زبردستی وہاں پہ امپوز کرنا ہے مسلمانوں کے، تو وہ بات بھی میرا خیال ہے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور مزید یہ ہے کہ اگر جو وہاں پہ جو بھی پارٹیز ہیں، مسلم دنیا میں لیفٹ ہے، مسلم دنیا میں رائٹسٹ ہیں، مسلم دنیا میں اسلامک پارٹیز ہیں، لیکن وہ اپنے ودن ایک فریم ورک جو ہے، اگر وہ جمہوری قوتوں کے ساتھ یا جمہوری طاقتوں کے ساتھ یا جمہوریت کے جو بھی وہاں پہ کوششیں ہو رہی ہیں اس میں شامل ہیں،
تو سب کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کہ ہم سب کی حمایت کرتے ہیں جو بھی جو جمہوریت کے لیے بات کرتا ہے. البتہ جو شدت کی بات ہو رہی کوئی بھی جگہ کسی بھی جگہ پہ خواہ وہ آمریت کے نظام پہ یا سیکولرزم سے یا مذہب کے نام سے کوئی اپنا زبردستی نظام جبر کے ساتھ نافذ کرنا چاہتا ہے، اس کو تو میرا خیال نہ صرف امریکہ کو بلکہ ہر مسلمان کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے. زاہد بخاری صاحب بہت شکریہ آپ نے بہت آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.